بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ للرجال پانچواں قانون، للرجال واسطے مردوں کے نصیب مما ترکا حصہ ہے جو چھوڑ گئے دو جننے والے، والاقربون اور قریبی رشتہ داروں کا بھی، وللنساء اور عورتوں کے لیے بھی، خاص صغیرہ ہوں یا کبیرہ، نصیب حصہ ہے مما ترکا اس سے، اس مال سے جو چھوڑ گئے دو جننے والے، والاقربون اور قریبی رشتہ داروں کا، مما قل منہ او کثر اس سے کہ کم ہے مال یا زیادہ، تجھے ان کے حصے ہوں گے، حصص ہوں گے، چاہے وہ مال کم ہو یا زیادہ، مفروضاً مقرر کیے ہوئے من جانب اللہ، وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى۔ تو پانچواں قانون، صاحب حق کو اپنا حق دو جو شرعاً مقرر ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو مردوں اور عورتوں کے وراثت میں حصے مقرر کیے ہیں ان کو حقوق ادا کرو۔ آج بھی یہ ہوتا ہے کہ عورت کو حق نہیں دیا جاتا، اکثر جگہ پہ مرد لے جاتا ہے، عورت نہیں لیتی۔ ایک دوسری خرابی یہ ہو رہی ہے کہ پورے مال اور ترکہ کی تقسیم نہیں ہوتی، تو جہاں پر دونوں صورتوں کو بیان کیا کہ مردوں کا بھی حصہ ہے، عورتوں کا بھی حصہ ہے، اور ہے بھی کیسے، مما قل منہ او کثر، مال کم ہو یا زیادہ، دونوں صورتوں میں ایک سوئی کا سرا بھی رہ گیا ترکہ میں تو اس کے بھی سب حقدار ہیں کہ ترکہ کے مرد بھی عورتیں بھی۔ جس طرح آج معاشرے میں اور بہت ساری خرابیاں ہیں، اسی طرح وراثت کے معاملہ میں بھی جاہلیت کی رسمیں ہیں، اور پرانی جاہلیت کی، کہ یہاں ترکہ تقسیم ہوتے ہی نہیں، حالانکہ میت کے دفنانے کے بعد سب سے اہم کام وہ تقسیم ترکہ ہے۔ اب یہ جو تعزیت مروجہ بن چکی ہے یہ شریعت میں نہیں ہے، شرعاً یہ کوئی نہیں کہ 3 دن آپ کہیں پھوڑیاں لگا کے بیٹھو چوکوں پر، بلکہ علماء نے، فقہا نے اس طرح بیٹھکوں اور چوکوں پر دریاں پھوڑیاں ڈال کر صفیں بچھا کر بیٹھنے کو مکروہ تحریمی لکھا ہے کہ یہ شرعاً مکروہ تحریمی بنتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام اور صحابہ کرام کا یہ طریق نہیں ہے۔ البتہ اگر ضرورت ہو کہیں تو وہاں پر بھی ماتمی شکل نہیں بنانی چاہیے، تعزیت 3 دن تک ہو سکتی ہے، لیکن اس کے لیے ضروری نہیں کہ کسی بیٹھک پر بیٹھا ہو اور کسی ایک جگہ پر بیٹھ جائے، یہ کوئی شرعاً ضروری نہیں، چلتا پھرتا اٹھتا بیٹھتا اپنے کاموں میں لگا تب بھی تعزیت ہو سکتی ہے۔ تو تعزیت جو مروجہ لوگوں نے بنا رکھی ہے اس کا اللہ نے بھی آرڈر نہیں دیا، پیغمبر نے بھی، اور پیغمبر کا اور اللہ رب العزت کا حکم یہ ہے کہ ترکہ تقسیم کرو۔ اب ترکہ تقسیم کرتے نہیں جو خدا رسول کا حکم ہے، اور تعزیتوں پر پھر خیرات شروع ہو جاتی ہے، اور اس میں کئی خرافات، پھر ہیلے اسکات اور ڈرامہ بازی، تو ان کا تو اللہ اور اس کے رسول نے حکم نہیں دیا۔ تو جو اصل حکم الہی ہے وہ ہے تقسیم ترکہ، اور تقسیم ترکہ میں حاجی صاحب
اور ریبنڈی صاحب اور مولوی صاحب اور اشاعتی صاحب اور للوڑ صاحب، یہ سب کے سب اس معاملے میں ظلم کرتی ہیں، اور تقسیم ترکہ یا تو ہوتے ہی نہیں، اگر ہوتا ہے تو کچھ مال کا کر دیا، کچھ کا چھوڑ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہی ذکر کیا کہ جو چھوڑ گیا، چھوڑنے والا والدان، ماں باپ، دو جننے والے اور قریبی، تو اس کے حصے نصیبا مفروضہ، وہ اللہ کے مقرر کردہ حصے ہیں، مال کم ہو یا زیادہ ان کو تقسیم کرو اور ہر صاحب حق کو حق دو جس کا شرعی حق بنتا ہے۔ یہ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ، اور جب حاضر ہوں تقسیم کو، اولو القربا، قریبی رشتہ دار، والیتامیٰ، اور مساکین، یتیم، والمساکین، اور مسکین، فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ، کچھ دے دو اس سے، ان کو کچھ دے دو اس سے، وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا، اور کہو ان کو بات معروفاً، تسلی والی، اخلاق والی۔ وَلْيَخْشَ الَّذِينَ، چاہیے کہ ڈریں، لے یخشا تھا، والے فاعلہ کا وزن بن گیا، شاہدہ کا قانون ہے، تو جہاں والے ول تو وَلْيَخْشَ الَّذِينَ، چاہیے کہ ڈریں وہ لوگ جو چھوڑ لو، اگر وہ چھوڑ جاتے اپنی اولاد اپنے پیچھے، لو ترکوا من خلفہم ذریۃ، اگر وہ چھوڑ جاتے اپنے پیچھے اپنی اولاد کمزور، خافو، تو اندیشہ کریں گے اوپر ان کے۔ فرمایا کہ اگر یہ خود سوچیں کہ ان کی اولاد کمزور رہ جائے اور یہ ان پر موت آئے اور ان کی اولاد کو کچھ نہ دیا جائے بعد میں، تو انہیں ان پر کیا گزرے گی؟ تو فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ، پس چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، وَلْيَقُولُوا، اور چاہیے کہ کہتے رہو بات درستگی کی۔ تو اس آیت کے متعلق ذرا سمجھو، اذا حضر القسمۃ، متقدمین حضرات کہتے ہیں کہ یہ آیت منسوخ ہے، اور پہلے زمانے میں میراث ملتی تھی صرف لڑکوں کو، بیٹیاں، مائیں وغیرہ محروم ہوتی، اور وہ کہتے تھے کہ وراثت کا وہ حقدار ہے جو میدان میں جائے اور لڑے۔ تو اس آیت آگے آ رہے یوصیکم اللہ، جب وراثت کے حصے آ گئے اور متعین ہو گئے تو یہ آیت پھر منسوخ ہو گئی، اب یہ حکم باقی نہیں۔ لیکن اس کا بعض حضرات نے جواب دیا کہ وجوب تو منسوخ ہو گیا لیکن استحباب اب بھی ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے یہی فرمایا کہ اب یہ استحباب ہے، اس کا پہلے باب تھا۔ بھائی مسئلہ ہے نا کہ جب اولو القربا، یتامہ، مساکین آئیں تو ان کو دو، حالانکہ اس سے تو نہیں دے سکتا ترکہ سے، ترکے کے تو آگے اسے آ رہی ہے۔ اللہ نے فرمایا فلانے کو ربو دو، فلانے کو سدس دو، سلوسان دو، سمن دو، وہ تو اسے آ رہی ہے۔ تو پھر ان مساکین، یتامہ کو ترکہ سے کیسے دیں گے؟
تو اس لیے شاہ صاحب نے فرمایا کہ چلو واجب نہیں ہے، بہتر اور مستحب ہے کہ اگر جب وراثت تقسیم ہو رہی ہو کوئی یتیم شتیم آ جائے تو اس کو تھوڑا بہت دے دو تو بہتر ہے، سب وارث۔ لیکن یہ توجی سیاق اس کا متحمل نہیں۔ آگے آ رہا ہے زجر، وَلْيَخْشَ الَّذِينَ، اور زجر مستحب حکم پہ نہیں ہوتا۔ اگر یہ کہا جائے کہ وَارْزُقُوهُمْ فَارْزُقُوهُمْ یہ استحباب ہے تو وَلْيَخْشَا کا معنی نہیں بنے گا۔ اندر غور کر لو، اللہ تعالیٰ نے زجر فرمایا اور مستحب کام کے ترک پہ زجر نہیں ہوتا، کیونکہ مستحب تو مرضی ہے، کر لے بہتر ہے، نہ کرے تب بھی کوئی حرج نہیں ہے، لیکن وَلْيَخْشَا سے زجر آیا، اس لیے یہ توجیہ اتنی بہتر نہیں ہے، اگرچہ حضرت شاہ صاحب نے کی ہے، لیکن یہ زجر بتا رہا ہے کہ استحباب والی بات جہاں نہیں چل سکتی۔ اس لیے ہمارے حضرت البانی رحمت اللہ علیہ، مولانا حسین علی رحمہ اللہ نے یہاں عجیب بات کی، فرماتے ہیں کہ یہ جو ہے نا حضر القسمت اولو القربى والیتامی والمساکین، یہ وہی وارث ہیں، یہ دوسرے لوگ نہیں ہیں۔ اور ہوتا یہ ہے کہ میت کا ترکہ کا اندازہ کرنے میں، قرضوں کا اندازہ کرنے میں، جائیداد مال سمیٹنے میں عام طور پر تاخیر ہو جاتی ہے۔ عام طور پر جب آدمی حساب کرتا ہے زمینوں کا، دکانوں کا اور اس کے مال کا حساب لگاتا ہے تو اس میں تاخیر ضرور ہو جاتی ہے۔ اب حضرت فرماتی ہیں کہ حاضر القسمہ کا یہ معنی نہیں ہے کہ جب تقسیم کر رہے ہو، یعنی حاضر القسمہ کا معنی ہے حقدار بن جائے۔ جب حقدار بن جائیں وہ، یعنی میت چلا گیا، آدمی مر گیا، اب ظاہر بات ہے مرنے سے اس کے سب وارث اس کے ترکہ کے حقدار بن گئے۔ اب بعض ہوتے ہیں بچے، چھوٹے بچے ہوتے ہیں، بعض وارث یتیم ہیں، بعض وارث مسکین ہیں، اور اسی طرح ہیں بھی قریبی۔ حضرت فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو ان کے حصوں سے تھوڑا تھوڑا دیتے رہو، اور جب تقسیم ہوگی نا تو حساب کر لینا۔ کو سمجھ گئے یا نہیں؟ جب تقسیم ہوگی تو پھر حساب کر لینا کہ کتنا کس کو دیا ہے۔ تو یہ حکم اسی طرح ہے۔ اور آگے قرآن کریم کی آیت اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم خود سوچو کہ تمہارے ساتھ یہ معاملہ ہو، تمہاری اولاد ہو، یہ پچھلے وارثوں کو کہا گیا، تمہاری اگر اولاد ہو ان کی جگہ پہ اور ان کو ضرورت بھی ہو اور تم صرف تقسیم کے انتظار میں رہ جاؤ اور ان کو کھانے کے لیے کچھ نہ دو تو تم یہ برداشت نہیں کر سکو گے۔ جب تم نہیں برداشت کر سکتے تو ان یتیموں مسکینوں کا خیال رکھو۔ عام طور پہ یہی ہوتا ہے کہ جو گھر کا بڑا ہوتا ہے وہ چودھری ہوتا ہے، اور وہ چودھری صاحب تقسیم کرتا نہیں ہے، وہ کبھی بہانہ، کبھی کچھ کبھی ادھر کبھی ادھر۔ تو اتنے عرصے میں یہ جو چھوٹے بچے ہیں یا غریب ورثاء ہیں تو اب وہ کہاں سے کھائیں گے؟ تو اس لیے فرمایا کہ فَارْزُقُوهُمْ کا معنی یہ ہے کہ اصل تقسیم سے پہلے کچھ نہ کچھ مال ان کو دیتے رہو تاکہ ان کی ضرورت پوری ہوتی رہے۔ باقی رہ گیا مسئلہ جب وقت آئے گا اور تم مال تقسیم کرو تو حساب کتاب کر لینا، تو حساب کتاب کے مطابق پھر دے دینا۔ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا، اور کہو ان کو بات سلیقے کی اور بات
طریقے کی، ان کو سمجھاتے رہو بھائی ہم سارا حساب کتاب کر رہے ہیں، ترکے کا اندازہ لگا رہے ہیں، جب ہم اس سے فارغ ہوں گے تو آپ کو پورا حصہ دے دیں گے، اس سے پہلے آپ ضرورت پوری کرو۔ تو یہ حضرت کی اس توجیہ پر اشکال کوئی نہیں ہے، کچھ سمجھ آئیے آپ کو؟ اس لیے اس تقریر پر آیت منسوخ نہیں۔ اب دیکھو نا، مولانا حسین علی صاحب رحمہ اللہ نے جو معنی کیا ہے یہ کسی آیت کے خلاف بھی نہیں، نہ یوسی کو ملا کے خلاف ہے، نہ کسی اور، ایسی توجیہ کر دی ہے کہ آیت بھی منسوخ نہیں رہی۔ اگر اس آیت سے مراد غیر وارث لیے جائیں تو پھر تو آیت کو منسوخ ماننا ہی پڑے گا۔ تو اب جس توجیہ پر دوسرے حضرات نے منسوخ مانا تھا وہ توجیہ ہم لے ہی نہیں رہے تاکہ تعارض سے بچیں، تو ایک ایسا معنی کر دیا کہ اب آیت کا منسوخ ہونا نہیں قرار پایا، بلکہ یہ آیت محکمات سے ہے اور محکم ہے۔